السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری منقبت یوٹیوب چینل۔ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، گناہ صغیرہ مطلب چھوٹے گناہ، اور گناہ کبیرہ مطلب بڑے بڑے گناہ۔ گناہ صغیرہ نیکیوں اور عبادتوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی سچی توبہ کر کے اہل حقوق سے ان کے حقوق معاف نہ کرائے۔ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے بچنے پر خدا بند قدوس سے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ حاشیہ بخاری 36۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ و رسول نے وعید سنائی یا لعنت فرمائی یا عذاب با غضب کا ذکر فرمایا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کون ہے؟ گناہ کبیرہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان میں سے چند مشہور گناہ کبیرہ کو ہم آپ کے پیش کرتے ہیں، جو کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، شرک کرنا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، خون ناحق کرنا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6، جہاد کفارہ سے بھاگ جانا۔ نمبر 7، پاک دامن مومن کرنا، مومن عورتوں پر زنا کی محتاج لگانا۔ نمبر 8، زنا کرنا۔ نمبر 9، اغلام بازی کرنا۔ نمبر 10، چوری کرنا۔ نمبر 11، شراب پینا۔ نمبر 12، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 13، ظلم کرنا۔ نمبر 14، ڈاکہ ڈالنا۔ نمبر 15، ماں باپ کو تکلیف دینا۔ نمبر 16، حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا۔ نمبر 17، جوا کھیلنا۔ نمبر 18، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا۔ نمبر 19، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ نمبر 20، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا۔ نمبر 21، ناچ دیکھنا۔ نمبر 22، عورتوں کا بے پردہ ہو کر پھرنا۔ نمبر 23، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 24، چغلی کھانا۔ نمبر 25، غیبت کرنا۔ نمبر 26، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا۔ نمبر 27، امانت میں خیانت کرنا۔ نمبر 28، کسی کا مال یا زمین و سامان وغیرہ غصب کر لینا مطلب چھین لینا۔ نمبر 29، نماز روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ فرائض کو چھوڑ دینا۔ نمبر 30، مسلمانوں کو گالی دینا، ان سے ناحق طور پر مار پیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ سینکڑوں گناہ کبیرہ ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی ان گناہوں سے روکنا لازم ہے۔ ضروری حدیث شریف ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی گناہ کرتے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو گناہ کرنے سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے اس کو روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے منع کر دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھ کر اس سے بیزاری ظاہر کر دے، اور یہ ایمان کی نہایت کا کمزوری درجہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی آدمی کسی قوم میں رہ کر گناہ کا کام کرے اور وہ قوم قدرت رکھتے ہوئے بھی اس آدمی کو گناہ سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کے گناہ کے سبب پوری قوم کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ حوالہ مشکوٰۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 437۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آنے والی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔